بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے متعلق بتاؤں گی۔ اسے سننے سے پہلے ہمارے چینل ادب مینیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کو یہ سعادت و اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے حسب و نسب وقار و شرافت، حسن و جمال، سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شادی کرنے کا ارادہ فرمایا تو کسی ایسے گھرانے کی جستجو میں لگے جو شرف، حسب و نسب اور عفت و پاک بازی میں ممتاز ہو۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ وہب بن مناف کی صاحبزادی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان میں یہ تمام صفات موجود ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ کی تلاش اختتام پذیر ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا سے کرا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ان کے پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا اور ان سے عہد لیا کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہے۔ وہ نور حضرت حوا کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا اور اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک میں پہنچ گیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ سے یہ نور ایام تشریق میں بروز جمعہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے رحم مقدس میں منتقل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں پورے 9 ماہ تشریف فرما رہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں اور میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے جیسا کہ حاملہ عورتوں کو ہوتا ہے۔ دوران حمل آپ رضی اللہ عنہا کو کوئی درد و تکلیف محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی بے چینی و گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ ایک رات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تیرے پیٹ میں جہاں کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نیند اور اونگ کے درمیان تھی اور میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے تو حاملہ ہے تمام خالق کے بہترین شخص کے ساتھ، اور فرمایا کہ حمل کے ہر ماہ مجھے آواز آیا کرتی تھی کہ تم کو بشارت ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ابو قاسم ظاہر ہوں۔ جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 ماہ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت بروز پیر ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی میں شام کے محلات جگمگا اٹھے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے کہ ایک دفعہ مجھ سے ایک ایسا نور نکلا جس سے سارا جہاں منور ہو گیا اور میں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اولاد پیدا نہ ہوئی اور نہ ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یہ ایک ایسا جان کا حادثہ تھا جو کسی بھی بیوی کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، مگر سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس عظیم سانحہ کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہا نے مدینے کا سفر اختیار فرمایا تاکہ اس جگہ کو دیکھ آئیں جہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال ہی ہوئی تھی کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھی کہ مقام ابوا میں آپ رضی اللہ عنہا کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور یوں اس صابرہ و شاکرہ عفیفہ و طاہرہ خاتون نے دائی اہل کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ عنہا دین ابراہیمی پر تھیں۔ آپ کا دامن کبھی شرک و کفر سے داغدار نہ ہوا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور اپنی امت میں داخل فرمایا تاکہ وہ درجہ صحابیت پر فائز ہو جائیں۔ اس کے بعد دوبارہ ان کی وفات ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بالحساب مغفرت ہو، آمین۔